لکھ کے دے دیتے, حضرت عمر جو ان کو نہ روکتے اور وہ قلم اور دوات آ جاتا تو یہ امت میں اختلاف ہی نہ پڑتا, حضرت علی کو خلافت لکھ کے دے دی جاتی. صحیح بخاری لے کے آئیے. نہیں, ادھر ہی سے لے. مصیبت بولا حضرت. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر کو مصیبت بولا ہے؟ یہ حدیث کے پہلے لفظ ہیں. اوپر قال عمر ان النبی غلب الوجع, اوے رسول اللہ کو سخت تکلیف ہے. وعندنا کتاب اللہ فحسبنا, اوے ہمارے لیے قرآن موجود ہے, کافی ہے ہمارے لیے, حضور کو تنگ نہ کرو. حضور نے اس کے بعد اجازت دی کہ اب آپ چلے جائیں. ٹھیک ہے, ناراضگی ظاہر کی. وہ کیا تھا؟ تو سب سے پہلے میں حدیث کرتاس پہ بات کروں گا. حضرت حدیث کرتاس کی اصل اس کی پورا واقعہ بتائیے کہ ظاہر ہے جو سن رکھا ہے حدیث کرتاس, اللہ کے نبی کچھ لکھوانا چاہ رہے ہیں اور حکم جو ہے وہ ادب پہ فوقیت ہے. جب ایک چیز کہہ دیا ہے کہ میں تم میں ایک ایسی چیز تحریر لکھ دیتا ہوں جس کے بعد تم میں اختلاف نہیں ہوگا, تو یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور آوازیں بھی بلند ہوئیں اور حضور نے جانے کا بھی حکم دے دیا. حضرت عمر کا نام آتا ہے اس میں, حالانکہ سب موجود ہے لیکن نام سر فہرست حضرت عمر کا آتا ہے. اللہ, سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو حدیث کرتاس ہے اس کی حیثیت کیا ہے. یعنی یہ جو جس کتاب کی جس روایت میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے تو یہ بالاتفاق یہ خبر واحد ہے. خبر واحد ہے. خبر واحد ہے. خبر واحد بھی بتا دیں کسے کہتے ہیں؟ خبر واحد اس روایت کو کہتے ہیں جسے ایک آدھ یا دو راوی روایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ ایک اتنا بڑا واقعہ ہے کہ جو اتنے زیادہ صحابہ کرام وہاں پر موجود ہیں اور یہ اتنا بڑا معاملات ہو رہے ہیں تو اس کو روایت جو ہے نا وہ اتنی بڑی تعداد میں نہیں کیا جا رہا. آج خود پہلا تو اس پر یہ کویسچن مارک لگ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا صحابہ سے فرمایا کہ بھائی تم لاؤ ایک قلم اور دوات, میں تمہیں کوئی لکھ کے دے دوں. تو اس میں چونکہ حضرت سیدنا فاروق اعظم اور دیگر لوگ بھی تھے, تو یہ جو واقعہ ہے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی علالت کے وقت کا واقعہ ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا جی کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے. اس پر جو اعتراض ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی اگر اللہ کے رسول جو ہے نا وہ لکھ کے دے دیتے, حضرت عمر جو ہے ان کو نہ روکتے اور وہ قلم اور دوات آ جاتا تو یہ امت میں اختلاف ہی نہ پڑتا, حضرت علی کو خلافت لکھ کے دے دی جاتی, فلاں 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 یہ ہو جاتا. تو لیجئے جناب حضرت عمر ہی ایسا بندہ ہے کہ جس نے آبسٹیکل بنے بھی جناب, اس نے جناب گویا کہ یہ پوری امت کا جو اختلاف ہے تو اس کا اصل جناب جاتا ہے کریڈٹ سارے کا سارا جو نا وہ حضرت عمر کے کھاتے میں جاتا ہے کہ اگر وہ یوں کرتے تو ایسا نہ ہوتا. اب کوسچن یہ ہوا کہ اگر حضور قلم اور دوات مانگ رہے تھے تو وہ دے دی جاتی. بالکل. میں یہی سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب حضرت مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہاتھ میں قلم تھی اور رسول اللہ فرما رہے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ علی لکھو من محمد رسول اللہ کی طرف سے اور ان کے اور قریش مکہ کے درمیان یہ جو معاہدہ ہے, تو انہوں نے کہا اگر ہم رسول مانتے ہوتے تو پھر ہم آپ سے جنگ ہی کیوں کرتے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, علی یا علی مٹاؤ علی یہ جو لکھ. تو حضرت علی نے کیا کیا, قلم اور دوات رسول اللہ, مطلب وہ قلم اور کاغذ رکھ دیا, یا رسول اللہ میں یہ کام نہیں کروں گا. تو کیا کہیں گے, اللہ کے رسول نے حکم دیا مٹاؤ, ادب کو فوقیت دے دی. آپ کا وہ کوسچن کہ جناب الامر فوق الادب کیا ہے یہ قانون. تو اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ پریشانی میں, مصیبت میں, اس تکلیف میں, تو صحابہ کو یہی رسول منبر پہ بیٹھ کے بتا چکے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. بچے کو پتہ ہے کہ ہمارا دین مکمل ہو چکا, بچے نے اس پہ جشن منا دیا, بچے نے خدا کا شکر ادا کر دیا کہ اسلام مکمل ہو گیا, ان الدین عند اللہ الاسلام. اب یقیناً یہ جو باتیں اب اللہ کا رسول آگے ارشاد فرمائیں گے تو ان کا تعلق زیادہ سے زیادہ تشریح اور توضیح کے ساتھ ہوگا. یہ ایک امر کیا آ گیا, امر اباحت کی استحبابی بات ہو گئی. لیکن جو عاشق ہوتا ہے اس کے لیے اپنے محبوب کی تکلیف کا خیال کرنا یہ فرض ہوتا ہے. بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ خبر واحد ہے, قرآن ان کی صداقت, عظمت اور ان کی جس کو کہتے ہیں حقیقت اور ان کی رسول اللہ کی ذات کے ساتھ زبردست قسم کی ریلیشن کو بیان کرتا ہے. اگر خبر واحد اس سے ٹکرا بھی رہی ہے تو تعویل کریں گے, اس سے زیادہ تعویل ہم اور کیا کریں گے. اس کا مرکزی راوی ہے ابن شہاب زہری. ٹھیک ہے, یہ حضرت آپ کو آگے کئی روایتوں میں نظر آئیں گے, یہی آپ کو باغ فتح کی روایت میں بھی نظر آئیں گے, یہی حضرت آپ کو کئی کنٹروورشل چیزوں میں نظر آئیں گے. اچھا, ٹھیک ہے سر, یہی راوی, جی یہی راوی, یہی مرکزی جو ابن شہاب زہری ہے. صحیح ہو گیا. اب بنیادی طور پر ایک ایسا آدمی کہ جس کے کیریکٹر کو دیکھا جائے گا, بھلے سے اس کے اوپر کسی نے ذرا اس طرح سے نہ کی ہو کھل کے, لیکن ایک سوال تو ہم بھی اٹھانے کے اہل ہیں کہ ہم سوال اٹھائیں گے کہ ایک ایسا راوی کہ جس سے مروی زیادہ تر روایات ہیں جو صحابہ اور آل بیت میں, آل بیت کے اندر کنٹروورشل چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہی ہیں,
کہاں وہ قرآن کی آیتیں اور کہاں یہ حدیث جس کو ابن شہاب زہری صاحب ذکر کر رہے ہیں. اور یہی ابن شہاب زہری صاحب آپ کو آگے چل کے جب ہماری گفتگو چلے گی تو کئی جگہ پر آپ کو یہ حضرت براجمان نظر آئیں گے. تو ہم سمجھتے ہیں یہ گل بھی ابن شہاب زہری نے کھلایا ہے. اوپر قال عمر ان النبی غلب الوجع, اوے رسول اللہ کو سخت تکلیف ہے. وعندنا کتاب اللہ فحسبنا, اوے ہمارے لیے قرآن موجود ہے, کافی ہے ہمارے لیے, حضور کو تنگ نہ کرو, حضور تکلیف میں ہیں. تو حضرت ابن عباس اس میں پھر اعتراض کرنے والے یہ بھی بولتے ہیں, میں پہلے بات پوری کر لوں. اچھا, حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کاش کہ وہ مصیبت درمیان میں حائل نہ ہوتی, یعنی یہ واقعہ نارمل کسی وقت ہوتا تو وہ تحریر بھی مل جاتی, رسول اللہ کی طبیعت کا معاملہ بھی درمیان میں. مصیبت پہ قیاس کیا ہے آپ نے حضور کی صحت کو لے کے, جی صحت بالکل ٹھیک ہے, لیکن حضور نے اس کے بعد اجازت دی کہ اب آپ چلے جائیں یہاں سے, ناراضگی ظاہر کی, تو وہ کیا تھا؟ نہیں دیکھیں, اس میں بہت ساری دفعہ بچے گھر میں شور کر رہے ہوتے ہیں, یہ بچوں کے معاملات ہوتے ہیں, مثال دے رہا ہوں. اگر تعویل ہو رہی ہے آپ تو ظاہر ہے کہ جب آپ قرآن کے مقابلے میں ایک حدیث کو لے کر آئیں گے تو ہم تعویل کریں گے. بے شک صحیح. پہلے تو سب سے بڑی بات میں نے بتا دی کہ ابن شہاب زہری کا جو نام کیریکٹر ہے اس کی وجہ سے یہ حدیث فارغ, یہ روایت ہی ختم ہو گئی. بر سبیل یعنی قبول کے, اگر ہم اس کو قبول بھی کرتے ہیں تو اس کی میں نے آپ کو اتنی تعویل بیان کر دی ہے. اس کے بعد اب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جس عمر کی شان میں اتنی صحیح حدیثیں اس سے اعلیٰ درجے کی جنتیوں نے کی ہیں, تو اب اس پر کوشچن ہوتا ہے اس حدیث کو مانتے ہوئے, وہی جو لوگ اعتراض کرتے ہیں جنتی ایسے ہوتے ہیں. تو آپ اکیلے بیٹھ کے جو کچھ کر رہے ہیں آپ ایسا کریں, ہمارے سامنے بیٹھ کے یہ ساری باتیں کریں, ٹھیک ہے؟ ابا جی میں پہلے نمبر پہ آ گیا, ابا جی میں پہلے نمبر پہ آ گیا, بیٹا کیسے؟ میں اکیلا ہی دوڑا تھا. بھائی آپ اکیلے بیٹھ کے پہلے نمبر پہ نہ آئیں, آپ ایسا کریں مفتی صاحب, آپ ہمارے سامنے بیٹھیں اور جو جو کچھ باتیں آپ نے ادھر کی ہیں, مولا علی علیہ السلام کے والے سے آپ نے کہا جی قلم دوا تو ان کو دینی چاہیے تھی, کبھی آپ نے کہہ دیا کہ مولا علی علیہ السلام نے بھی تو حضور کی بات نہیں مانی تھی حدیبیہ کے مقام پہ, تو یہ ساری باتیں آپ ایسا کریں نا میرے سامنے بیٹھ کے کہیں, ٹھیک ہے؟ یہ آج کی بات نہیں ہے. جب کراچی والا مناظرہ ہوا تھا تو سب سے پہلے آپ نے ویڈیو بنائی تھی میرے خلاف, اور آپ نے کہا تھا کہ وہ جو اس نے کہہ دیا کہ بھاگ گئے, فرار کا جو اس نے معنی کیا بھاگ گئے, وہ اللہ کہہ سکتا ہے, ہم نہیں کہہ سکتے. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم اللہ کا قرآن تو پڑھ سکتے ہیں نا. تو مفتی صاحب آپ جو سادات کے ساتھ دو نمبری کرتے ہیں, جو آپ منافقت کرتے ہیں, ڈرائنگ روم میں آپ کا عقیدہ اور ہوتا ہے اور ممبر کے اوپر آپ کا عقیدہ اور ہوتا ہے. بے شمار وہ سادات, اہل سنت سادات جو میرے رابطے میں ہیں, جن کے پاس آپ جاتے ہیں اور جن کو آپ کہتے ہیں کہ شاہ جی نہیں علی علیہ السلام جیسا ہے ہی کوئی نہیں کائنات میں, علی سب سے افضل ہے, یہ ان کے سامنے یہ کہتے ہیں, اور جب ممبر پہ بیٹھتے تو آپ کہتے ہیں نہیں پہلے نمبر پہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں, پھر حضرت عمر بن خطاب ہیں, پھر حضرت عثمان بن عفان ہیں, اور مولا علی علیہ السلام کا چوتھا نمبر ہے. اس کے کچھ لوگوں نے مجھے ٹیلی فونز بھی کیے انہی دنوں میں, اس کے کچھ شاگرد بھی تھے, اس کے کچھ آنے والے, میں نام نہیں لے رہا, ان کا چھوٹے بندے نہیں تھے. انہوں نے کہا جی قادری صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں, آپ یہ پوسٹ ڈیلیٹ کروائیں. مفتی صاحب نے جتنا اہل بیت اطہار پہ کام کیا کوئی مائی کا لال کر ہی نہیں سکتا. تو میں نے ان کو ایک بات سیدھی سی کی تھی, اور آپ بھی کہتا ہوں, میں سادات کو بالخصوص کہہ رہا ہوں, جو سادات اعظام کہتے ہیں نا کہ یہ بڑا کام کر رہا ہے, جس طرح اس نے اہل بیت اطہار پہ کام کیا کسی نے کیے نہیں, تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں بھائی اس نے کیا کیا ہے؟ جمعے کے جمعے پڑھا رہا ہے یہ. اس نے کہا تھا کہ افضلیت کے مسئلے کے اوپر کہتا تھا کہ نہیں حضرت ابوبکر صدیق سب سے افضل ہیں انبیاء کے بعد پوری کائنات میں, پھر حضرت عمر ہیں, پھر عثمان ہیں, اور پھر مولا علی ہیں. یعنی افضلیت کے حوالے سے یہ مولا علی علیہ السلام کو چوتھا نمبر دے رہا ہے, یہ کام کیا اس نے. پھر اس کے بعد مسئلہ خلافت ہو تو خلافت مولا علی علیہ السلام کا حق سمجھتے نہیں, کہتا نہیں یہ جو ترتیب ہے وہی تھی. پھر فدق کا مسئلہ آ جائے تو کہتا ہے جی معاذ اللہ بی بی کے پاس علم ہی نہیں تھا, ان کی وراثت تو علم تھی, وہ تو یہ بنتا ہی نہیں تھا فدق ان کا, تو انبیاء کی تو وراثت ہی نہیں ہوتی. اور اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ان کو غلط فہمی ہو گئی تھی, مغالطہ لگ گیا تھا معاذ اللہ, بعد میں رجوع بھی کرتا پھر رہا, ڈرامے کرتا پھرتا تھا. تو یہ اس نے کام کیا. کرتاس کے حوالے سے کہتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے پاس تھا انہوں نے نہیں دیا, یہ کام کیا. اہل بیت اطہار کی وکالت نوکری کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جو حملے ہو رہے ہیں ان کے اوپر اس کا دفاع کیا جائے. افضلیت کے اوپر میں نے 1500 قرآنی آیات 5000 حدیث جمع کی ہیں, اور ہسٹری کی سب سے بڑی کتاب لکھی ہے میں نے افضلیت علی, کنز البرہان ہے علی افضلیت علی فی القرآن, یہ اسے کہتے ہیں کام. بی بی پاک کے حوالے سے البتول لکھی ہے, ان کا دفاع کیا, صدیقۃ الکبریٰ ان کو ثابت کیا, ہر معاملے میں ان کو سچی ثابت کیا ہے, قرآن سے دلائل دی ہیں انبیاء کی وراثت کے, اسے کہتے ہیں کام. بھائی مجھے اس کا کام تو بتائیں نا, جو وہ کہہ رہے تھے کہ بار بار کہ اس نے کام بڑا کیا. بھائی فضائل کی بات کرتے ہو, فضائل پڑھنے کی, وہ تو اہل حدیث بھی پڑھتے ہیں, وہ تو دیوبند بھی پڑھتے ہیں, وہ تو یہ بریلوی بھی پڑھتے ہیں. کون سا بندہ ہے جو علی علیہ السلام کے فضائل کا منکر ہے؟ ساری کائنات ان کے فضائل پڑھتی ہے. آل محمد کا کام یہ ہوتا تھا مفتی صاحب کہ جو لوگ حملے کر رہے ہیں اس کا جواب دیا جائے. علی علیہ السلام کے دشمنوں کے آپ قصیدے پڑھتے, پورے پورے جمعے پڑھائے ہیں آپ نے, جو ساری زندگی علی علیہ السلام سے جنگیں کرتے رہے, جنہوں نے علی علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ جنگیں کی ہیں, آپ ان کے قصیدے پڑھتے ہیں, آپ ان کے ترانے پڑھتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اہل بیت اطہار کا کام ہی بڑا کیا, اپنے منہ میاں مٹھو کہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا. بھائی مجھے اس کا کام بتاؤ. اگر آپ نے کیا ہے تو
2.5-3 سالوں سے مفتی صاحب میں چیلنج دے رہا ہوں, مسئلہ افضلیت ہو, آئیں میرے سامنے بیٹھیں, بات اسی طریقے سے ہوگی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل سے جب پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا تھا پہلے قرآن پھر آقا کا فرمان. افضلیت کا مسئلہ ہو تو قرآن سے پہلے دیکھیں گے, قرآن سے اگر کوئی چیز نہ ملے تو پھر حدیث کی طرف جائیں گے, پھر اہل بیت اطہار, پھر اصحاب کی طرف جائیں گے. کیونکہ آقا علیہ السلام جاتے وقت 2 چیزیں دے کے گئے تھے ہمیں مفتی صاحب, ثقلین, قرآن اور اہل بیت, اور یہ صحابہ کو دے کے گئے تھے. تو بات ہم نے بھی ثقلین سے کرنی ہے. آپ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ, مجدد الافسانی کی طرف آؤ, ملا علی قاری کی طرف آؤ, غلام رسول سعیدی کی طرف آؤ. بھائی یہ بزرگ ہیں, ہم ان کا ادب کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں بزرگوں کا, لیکن بزرگوں کی بات کو جو قرآن سے ٹکراتی ہو, حضور کے فرمان سے ٹکراتی ہو, میں اس کو حجت نہیں مانتا, اس کو دلیل نہیں مانتا, اتھارٹی نہیں مانتا. ہم قرآن سے بات کریں گے, مسئلہ افضلیت کی بات کرنی ہے تو قرآن سے کریں گے. سب سے پہلے آ میری طرف, قرآن کی آیت کے نیچے 1000 حدیث بھی پڑھ, تجھے کوئی نہیں روکے گا, لیکن بات قرآن سے کرنی ہے. جو مسئلہ قرآن سے واضح ہو رہا ہے وہ قرآن سے کریں, پھر حدیث سے کریں, پھر اہل بیت اطہار کی طرف آئیں. مسئلہ افضلیت پہ بات کرنا چاہتے ہیں, بسم اللہ. کرتاس پہ بات کرنا چاہتے ہیں, بسم اللہ. فدق پہ کرنا چاہتے ہیں, بسم اللہ. خلافت پہ کرنا چاہتے ہیں, بسم اللہ. آئیں ہمارے سامنے بیٹھیں. اور لوگوں کو کہتے ہیں جی اس کو جانتا کوئی نہیں, یہ اس لیے مجھے چیلنج کر رہا ہے اس کو فیم مل جائے. سبحان اللہ مفتی صاحب, سبحان اللہ. جہاں تک اللہ کا سورج چمکتا ہے نا مفتی صاحب, وہاں تک اللہ کے فضل و کرم سے دنیا مجھے جانتی ہے اور پیار کرتی ہے, اور میں لیکچر دینے کے لیے جاتا ہوں. آئی بات سمجھ میں؟ اور جس ٹی وی چینل پہ جا کے تم لوگ بیٹھتے ہو نا, ان کے جو مالک ہیں ان سے پوچھے گا یاسین قادری کون ہے, آپ کو سمجھ آ جائے گی. کتنی عجیب سی بات ہے جی, یہ تو شہرت کے لیے چاہ رہا ہے, اس لیے مجھے چیلنج کرتا ہے اس کو لوگ جاننا شروع کر دیں. کیسی بات کر دی, مذائقہ کیس بات کر دی آپ نے. مجھے اللہ کے فضل و کرم سے ساری دنیا جانتی ہے. پھر کبھی کہتے جی اس کا علمی لیول نہیں ہے, میرے معیار کا نہیں, میرے برابر کا نہیں, میرے ٹکر کا نہیں ہے. تو آپ جب جیل ہم آئے تھے تو مجھے بتائیں نا, اس وقت آپ کا اصول کدھر گیا تھا؟ وہاں جب آپ آگے تھے, اگلے کے گھر پہنچ گئے تھے, وہاں یہ آپ کا اصول تھا کوئی؟ کبھی کہتے ہیں بھائی یہ سنی نہیں ہے. اچھا آپ کے پاس ٹھیکہ ہے, آپ کارڈ بانٹتے نیت کے, یعنی آپ مامے بنے ہوئے ہیں سنیت کے. آپ جسے کہیں گے سنی وہ سنی ہے. میں اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت ہوں اور حضور کی سنت کو فالو کرتا ہوں. 1000 لیکچر پڑے ہوئے ہیں میرے, اور کتابیں بھی لکھی ہیں میں نے. کوئی مائی کا لال ثابت کرے زندگی میں نے ایک حوالہ بھی شیعہ کتاب کا دیا. میں بخاری پڑھتا ہوں, مسلم پڑھتا ہوں, ابو داؤد پڑھتا ہوں, نسائی, ترمذی, ابن ماجہ پڑھتا ہوں, مسند احمد بن حنبل پڑھتا ہوں, امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ پڑھتا ہوں, میں امام طبرانی کو پڑھتا ہوں, امام حاکم کو پڑھتا ہوں, میں کوٹ کرتا ہوں, امام عبدالرزاق کو کوٹ کرتا ہوں, ابن ابی شیبہ کو میں کوٹ کرتا ہوں, میں جلال الدین سیوطی کو پڑھتا ہوں, فخر الدین رازی کو پڑھتا ہوں, امام ذہبی کو پڑھتا ہوں, امام قسطلانی کو پڑھتا ہوں, امام اسقلانی کو پڑھتا ہوں, میں طبری کو پڑھتا ہوں, میں سبت ابن جوزی کو پڑھتا ہوں, میں ابن عساکر کو پڑھتا ہوں, میں مولانا مودودی تک آتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ یہ سنی نہیں ہے, آپ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, آپ نے مجھے سرٹیفکیٹ دینا ہے کہ میں سنی ہوں کہ نہیں. اہل سنت کا مطلب ہے حضور کی سنت پہ چلنے والے, مولویوں کی سنت پہ نہیں. ہاں میں مولویوں کی سنت پہ نہیں چلتا, مولویوں والا سنی نہیں ہوں, میں حسینی سنی ہوں. تو میں بڑے ادب کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ مفتی صاحب, آپ جو لوگوں کہتے پھرتے ہیں بھائی یہ میرے لیول کا ہی نہیں, تو آپ کو تو فائدہ ہوگا مفتی صاحب. ایک بندہ آپ کے لیول کا ہی نہیں ہے, اس کا علمی لیول ہی آپ کے برابر نہیں ہے, تو آپ کو تو بڑا اچھا چانس مل رہا ہے, آپ کے پاس تو بڑا اچھا موقع ہے, آپ تو مجھے اڑا کے رکھ دیں. لیکن ایسے بات نہیں, سامنے بیٹھیں, آئیں سامنے بیٹھیں. یہ جو میں نے آپ کو شرائط بیان کی ہیں اس کے اوپر غور کریں. مسئلہ افضلیت پہ جمعے کے جمعے آپ نے پڑھائے ہوئے ہیں, آئیں نا میرے سامنے بیٹھ کے یہ باتیں کریں. جو باتیں آپ ادھر کر رہے تھے ادھر میرے سامنے بیٹھ کے کریں نا, پھر میں آپ کو جواب دوں, اور جواب میں آپ کو یا قرآن سے دوں گا یا مصطفیٰ کے فرمان سے دوں گا, یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. اور کوئی شیعہ کی کتاب کا حوالہ نہیں ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن آئیں تاکہ دنیا کے سامنے پتہ چل جائے لوگوں کو, یہ جو آپ لوگ ڈرامہ کرتے ہیں نا کہ ہم اصل سنی ہیں, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں, ہم اہل بیت اطہار کے بڑے محب ہیں, اور سادات کو جو آپ بلیک میل کرتے ہیں, مجھے پروگرام کی پرواہ نہیں, مجھے یہ نہیں, مجھے وہ نہیں. بھائی آپ میرے پاس ایویڈنس موجود ہیں, آپ خود کال کر کے کہتے ہیں کہ مجھے بلائیں, اب میں نام نہیں لے رہا ان کا. یہ جو سادات کو آپ بلیک میل کرتے ہیں, ان کے ساتھ جو جھوٹ بولتے ہیں نا, میں سادات اعظام کو کہہ رہا ہوں, بالکل یہ بندہ آپ کے گھر کا نوکر نہیں ہے. سب سے بڑا جھوٹا آدمی ہے یہ, مکار آدمی ہے یہ, اور یہ منافق آدمی ہے. یہ باہر سے اور ہے, اندر سے کچھ اور ہے. آئے نا پھر مسئلہ افضلیت کے اوپر, یا کہے, اعلان کرے کہ بھائی میں مولا علیہ السلام کو حضور کے بعد سب سے افضل مانتا ہوں, کہے, پھر میں بات مانوں اس کی کہ واقعی بھائی کیا بات ہے اس کی, واقعی یہ اہل بیت اطہار کا محب ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ علی علیہ السلام کو افضلیت میں بھی چوتھا نمبر دے, جنہوں نے کئی سال بعد بھی کلمہ پڑھا وہ بھی علی علیہ السلام سے افضل. یہ ہے اس کی محبت اہل بیت. اسی لیے میں کوشش کر رہا ہوں, 3-4 سالوں سے منتیں بھی کر رہا ہوں, اس کو للکارا بھی ہے, اسی لیے کہیں میرے سامنے آئے, دنیا کے سامنے میں اس کو ایکسپوز کروں, ننگا کروں, کہ جس کو اٹھائے پھرتے ہو کہ یہ بہت بڑا
اس نے مار کا مارا ہوا ہے اہل بیت اطہار کی عظمت کے اوپر، لوگوں کو پتا چلے کہ یہ ہے کیا بندہ اندر، میں اندر سے اس کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں۔ اور صرف یہ نہیں، ایک اور بھی ہے شیخو پورا کا وہ راشد رضوی جو مفتی، وہ بھی مفتی بنا پھرتا ہے، بڑا اس کو کہتے ہیں یہ ہے وہ ہے، اس کو بھی میرا یہ سیم چیلنج ہے۔ معیار وہی اللہ کا قرآن، مصدر یہ اللہ کا قرآن، اس کے نیچے حدیث بھی آئیں گی، پھر اہل بیت اطہار کے اقوال بھی آئیں گے، پتہ چل جائے گا، دنیا کے سامنے آ جائے گا کہ کون افضل ہے۔ یہ کس سے کہانیاں نہیں چلیں گی، فلاں بابا جی نے کہا کہ فلاں افضل، فلاں بزرگوں نے کہا وہ افضل۔ وہ کراچی والے مناظرے میں وہ تشریف شاہ جی تھے، میں قرآن پڑھتا تھا، وہ کہتے فلاں بزرگ کے لیے قبر سے حضور نے باہر ہاتھ نکال دیا، فلاں کو کہہ دیا بیٹا نہیں فلاں افضل ہے، فلاں یہ افضل، فلاں یہ افضل۔ قرآن کے مقابلے میں کس سے اور کہانیاں، یہ ہے ان کا مسلک، یہ ہے ان کی بریلویت۔ قرآن کی طرف آؤ، جان نہیں چھوٹے گی، اللہ کے قرآن کی طرف آنا پڑے گا۔ یہ ترتیب ساری مفتی صاحب مجھے قرآن سے دکھائیے گا، یہ جو آپ نے بنائی ہوئی ہے نا ترتیب، میں آپ کو قرآنی ترتیب بتاؤں گا، میں بتاؤں گا آپ کو قرآن سے، قرآن کی ترتیب آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن سامنے آئے تو صحیح نا، کسی بھی طرح سے میں آپ سے چھوٹا صحیح پھر بھی آ جائیں، آپ مجھے رافضی سمجھ کے آ جائیں کہ بھائی یہ تو رافضی ہے، میں بڑا ٹھیکیدار سنیوں کا، جو جی چاہے مجھے سمجھ کے بیٹھ جائیں ایک دفعہ میرے سامنے، اور دنیا کو پتا چل جائے بھائی کون ہے اصل محب اہل بیت، کون ہے وکیل اہل بیت، کون دفاع کرتا ہے علیہ السلام کی افضلیت کا، پتا چل جائے گا دنیا کو، اور بعض سے فقط سنیت سے ہوگی۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اہل بیت اطہار کی سچی اور سچی نوکری عطا فرمائے، زندہ رکھے تو اسی عقیدے پہ، موت آئے تو اسی عقیدے پہ۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔